نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اچھی موت کے حصول کی دعائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور فوت کر ہم کو، مسلمین مسلمانوں میں سے۔ یہ خوبصورت دعا وہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اسلام پر زندگی گزارے اور اسلام کے مطابق ہی اس کی موت آئے، تو اسے فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، کوئی تکالیف، کوئی بیماری اس کے ایمان میں حائل ہو جائے۔ لہٰذا اس کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری زندگی کے جو بھی حالات رکھے اس میں مجھ پہ صبر رکھے، اور اگر مجھے کسی بھی ایسے آزمائش یا مشکل میں فوت کرنا پڑے تو اس صورت میں میری موت بھی اسلام کے اوپر آئے اور میں حالت اسلام میں ہوں۔ تو اس لیے اپنی اچھی موت کے حصول کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ مومن کی موت کا منظر، اچھے طریقے سے روانگی۔ قال اللہ تعالی فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ یہاں پہ مومن کی موت کا منظر بیان کرتے ہوئے واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 3 کیٹیگریز ہیں، جیسا کہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہے جو مقربین ہیں، ایک ہے اصحاب الیمین ہیں، اور ایک اصحاب الشمال ہیں۔ مقربین وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کے ایک اعمال کرتے ہیں، السابقون السابقون ہیں، ہر معاملے میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جبکہ اصحاب الشمال وہ ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اس میں مقرب ہونا یا السابقون ہونا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کے لیے گزارتے ہیں، تو ان میں سے ان کا انجام کیا ہے کہ جب وہ فرشتے ان کو لینے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے۔ لیکن اگر وہ دائیں بازو والے یعنی اصحاب الشمال میں سے ہو تو ان کو سلام بھیجا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ گویا کہ جیسا فرق انسان کی زندگی میں ہوتا ہے ویسا ہی فرق اس کی موت کے اندر بھی ہے، ویسا ہی فرق اس کے انجام میں، اس کی جنت میں، اس کے درجات میں اور اس کی تمام نعمتوں کے اندر ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اس میں جلدی کی جائے، نیکیوں میں اعلیٰ درجے کی نیکیاں کی جائیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کی نیت کے ساتھ نیکیاں کی جائیں، پھر ایسے لوگوں کی قربت میں رہا جائے جو نیکیاں کرنے والے ہیں یا نیکی کا شوق رکھتے ہیں، علم کی مجالس میں حاضر ہوا جائے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کا شوق ہونا اور قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا ہی انسان کو مقربین میں شامل کر سکتا ہے۔ تمام نیکیاں، تمام اعمال قرآن کے ذریعے سے ہی جانے جا سکتے ہیں کہ انسان کیسے مقرب بنے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مقربین میں شامل ہوں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے شامل ہوا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے، اس زندگی میں کوئی بھی اللہ کی قربت پانے کے لیے انسان کو جو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں تو یہی وہ قربانیاں ہیں جو کل اس کے لیے نعمت بن جائیں گی، وہاں کل کی راحت بن جائیں گی۔ تو اسی چیز کا یہاں پر بتایا گیا ہے۔ مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت کا ملنا۔ وقال اللہ تعالی
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وہ لوگ جو پاک سیرت اور طیب ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر بھی واضح طور پر جو بات ہے کہ مقرب بننے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ طیب زندگی گزارنا، طیب اعمال کا ہونا، طیب سوچ میں ہونا، اسی طرح سے جسمانی طور پر روحانی طور پر پاکیزہ ہونا. تو جب ایسے لوگوں کی روح نکالنے فرشتے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سلام بھیجتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا جو اسلام کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے سلامتی کا ایک دوسرے کو پیغام دینا، تو یہ بھی ایک مومن کے لیے، ایک مقرب کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے اس کا استقبال اس طرح کریں کہ اس کو سلام کریں. پھر کیا کہتے ہیں کہ جو اچھے عمل تم کرتے رہے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. گویا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان جو کچھ اعمال کرے گا اس جیسے ہی فرشتے آئیں گے، جیسے اعمال کرے گا اسی کا بدلہ پائے گا، اور جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی ٹھکانہ پائے گا. تو یہاں پر واضح آمد بتایا گیا کہ جیسے تم عمل کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے تمہیں آج جنت دی جا رہی ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہم وہ کون سے اعمال کریں کہ جس کے نتیجے میں جنت مل سکتی ہے؟ تو اس کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا، پھر صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا، اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی علم کے مجالس کو اختیار کریں کہ جہاں پر یہ باتیں سیکھی جا سکیں، کیونکہ دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور جو سیکھ کے عمل کیا جاتا ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے اچھے اعمال کو جاننے کے لیے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں یا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ہماری ہی طرح کی زندگی گزارتے تھے. ان کے بھی اسی طرح سے فیملی، گھر بار، مسائل سب کچھ تھے، سبھی فکریں بھی تھیں، گھر میں غم بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد جو تھی تمام کی تمام آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو آپ سے 6 مہینے کے بعد فوت ہوئیں. اسی طرح آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ جیسے سہارے کا چلے جانا، آپ کے چچا کا چلے جانا، آپ کا یتیم پیدا ہونا. تو یہ سب وہ دنیاوی مصائب ہیں یا وہ آزمائشیں ہیں یا وہ ٹینشنز اور پریشانیاں ہیں جس میں آج ہم اپنے آپ کو کبھی کسی ایک میں بھی مبتلا پاتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اتنی مشکل میں ہیں کہ ہم اس وقت دین کی طرف نہ آ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں بڑے مسائل ہیں. لیکن ہم جب صحابہ کرام کی اور انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مصائب بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے کام نہیں چھوڑا، دین پر عمل نہیں چھوڑا. تو جو شخص دین حاصل کرتا ہے، دین کا عمل حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں اجر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں کس طرح اس وقت اجر کما سکتا ہوں. اگر کوئی مشکل آئی ہے تو میں کیسے صبر کروں، اگر کوئی میرے پر نعمت آئی ہے تو میں کس طرح اس کا شکر ادا کروں، اور یہ علم سیکھے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے وقال اللہ تعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. جب کسی بھی مقرب بندے کو یا نیک بندے کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک خاص نام سے مخاطب کرتے ہیں، اس نام سے جیسا وہ روح یا جیسا وہ نفس تھا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں، بڑے گھر ہیں، اولاد ہے، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہر شخص ڈپریشن میں ہے، اس کے باوجود ہر شخص بے سکون ہے. تو
تو وجہ کیا ہے کہ انسان کے نفس کی ضرورت یہ آسائشیں نہیں ہوا کرتی کہ جو مادی آسائشیں ہیں، یہ سب آرام کی چیزیں ہیں جو ہمیں سہولت دیتی ہیں، لیکن انسان کا سکون اس کے نفس کے اندر ہے کہ جب نفس تسکین پاتا ہے تو انسان سکون پاتا ہے، اور انسان کے نفس کا سکون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں ہے۔ جیسے انسان کا نفس اپنے رب سے اٹیچ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں خود بخود آپ کے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نفس مطمئنہ کیوں کہا گیا کہ اپنے رب کی اطاعت کے اوپر وہ مطمئن رہا، اللہ نے اسے جس بھی حال میں رکھا، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا، وہ مطمئن رہا۔ اور فرشتوں کی صدا یہی ہوتی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چلو کہ اس سے تم راضی تھے اور وہ تم سے راضی تھا۔ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم راضی ہیں اللہ سے؟ اللہ نے ہمیں جس بھی حال میں رکھا، کیا ہم راضی ہیں؟ اگر ہم راضی ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہے، کیونکہ جیسا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں اس کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ جو قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ متقین، مخلصین، مومنین، اسی طرح سے مقربین یا عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں، ان بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ جب فرشتے لینے آتے ہیں جان تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو پیغام آتا ہے اسی میں واضح کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومن شخص ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب اسے خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں تو اسے دنیا سے جانا آسان لگنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے دیکھیں کہ کہاں مجھے اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں برانڈڈ کپڑوں سے تو اطمینان نہیں مل سکا، ہمیں بڑے گھر سجانے کے بعد بھی اطمینان نہیں مل سکا، ہمیں اپنی اولادوں کو باہر سے ڈگریاں دلوانے کے بعد بھی اطمینان نہیں مل سکا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل ہر شخص ڈپریشن میں ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے لگتا ہے کسی کو میرا احساس نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا بھی ہمارے گرد جمع ہو جائے، ہمارے اندر وہ تنہائی کا احساس باقی رہتا ہے۔ تو اس سے نفس مطمئنہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ جو رضا کے کام ہے وہ کیے جائیں، تو انسان آہستہ آہستہ وہ اطمینان، سکون اپنے اندر پاتا ہے کہ پھر اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے جو مقربین کا مزاج ہوتا ہے۔ مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، بے شک اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کی تعریف کرتا ہے وہ؟ اس چیز کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ جو معاملہ رکھا وہ بالکل ٹھیک رکھا تھا۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں واضح بات بتائی جا رہی ہے کہ مومن کی ہر حال میں خیر ہے، یعنی کہ وہ مشکل میں ہو تو بھی خیر ہے، کیونکہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ خوشحالی میں ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلا کرتا ہے، نیکی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، دینے والا بن جاتا ہے، تو بھی اس کے لیے وہ خیر ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ اس کی جان دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی ہر طرف سے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک روئے سے اس کی جان کو نکالا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ کس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے، اللہ ہمیں یہ انجام نصیب کرے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان زندگی میں بھی ہر حال میں الحمدللہ کہنے والا ہو، جب وہ ہر مشکل کے اندر سے خیر کو دیکھنے والا ہو، اسے یہ پکا یقین ہو کہ اگر اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو یقیناً اس میں کوئی خیر تھی جو اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کسی بھی مشکل، آزمائش یا تنگی یا تکلیف کے وقت میں میرا اللہ کے بارے میں گمان کیا بنتا ہے، میں اس وقت کس حال میں ہوتی ہوں۔ تو اگر ہم اس وقت الحمدللہ کہہ سکتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان اور سکون کی موت عطا کرے، ہمیں اپنی قربت کی موت عطا کرے اور الحمدللہ کہنے والوں میں شامل رکھے۔ اب یہ خاتون بتا رہی تھیں جو غسل میت کا کام کرتی ہیں، ہماری اپنی ٹیم کے اندر سے ہی ہیں الحمدللہ، وہ بہت لوگوں کو غسل دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کسی کا ایسے کہ میں نے سامنے نہیں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جو تھے وہ بہت پابند تھے، نماز کے، تہجد کے، دعاؤں کے، اذکار کے بہت پابندی کرتے تھے۔ ابھی وہ تقریباً 100 کے قریب تھے،
لیکن ابھی بھی ان کا یہی معمول تھا کہ جیسے ہی شام ہونی وہ خود کیونکہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے تھے یا اس طرح تھوڑا بھول جاتے تھے تو انہوں اپنی بیٹی سے کہتے تھے کہ مجھے پڑھواؤ، جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ مجھے پڑھواؤ. تو جس دن ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے صبح شام کے اذکار پڑھے، اٹھ کے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آرام سے آ کے لیٹے اور ان کی جان نکل رہی تھی. اور جس وقت ان کے اوپر وہ نزع کی کیفیت تھی تو حتیٰ کہ وہ مسکرا کے کہنے لگے اچھا ایسے نکلتی ہے جان، یعنی وہ نکلنا شروع ہو گئی. اور وہ ان کی کیفیت جو تھی وہ بالکل اطمینان کے ساتھ تھی کہ انہوں نے خود ہی یہ جملہ کہا کہ اچھا ایسے نکلتی ہے جان. اور اس کے بعد بڑے آرام سے جو تھا ان کا ہو گیا، انتقال ہو گیا. اور ہم اتنا ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ جو اطمینان، حالانکہ وہ جو تکلیف کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور اتنے بزرگ ہونا، اتنی اس حالت میں ہونا، لیکن تو یہ ہے وہ چیز کہ جس وقت وہ نکل رہی ہوتی ہے پہلوؤں سے جان تو وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ اپنے انجام کو آنکھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے جو فرشتے لینے ہوئے آئے ہوئے ہوتے ہیں اسے خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جانا وہ چیز ایک بہت ہی پلیزنٹ ایک لمحہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک مومن ساری زندگی اسی لیے گزارتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو جب اس کے پاس وہ لمحہ آتا ہے کہ جس میں اب وہ جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک اچھی فیلنگ کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار جب آخرت کو یاد رکھیں گے، بار بار اپنے جانے کو یاد رکھیں گے، تو انسان کے اندر وہ جو ایک مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے پہلے سے، تو اس کے لیے جانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی ایسے شخص کی طرف جانے لگتے ہیں جس سے ہمیں محبت بھی ہوتی ہے، جس سے ہمارا ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم لمبے سے لمبا سفر کر لیں تو ہمیں مشکل نہیں لگتا، کیونکہ وہ خوشی غالب آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں جب وہ جائیں گے نا، حالانکہ ابھی پتہ ہے کہ کتنا لمبا مشکل سے جائیں گے، لیکن وہ سارا سفر جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں جاتا. صرف اتنا آتا ہے، یہ پتا ہوتا ہے جب وہاں جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس لیے اپنا تعلق اچھا کرنا ضروری ہے، یا اس کی محبت کا بار بار اپنے اندر دعا کرنا، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ مجھے دین کا شوق عطا کر دے، یا اللہ میرا دل کو ایسا کر دے کہ میں شوق سے کیا کروں، نماز ادا شوق سے کروں. تو یہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عطا ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں خود یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنی محبت عطا کر دے مجھے، اور ان لوگوں کی محبت عطا کر دے جو تجھے محبوب ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ویسے پھر ولی اللہ آپ کو لوگ مل جاتے ہیں، دیندار لوگ مل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجالس مل جاتی ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں، ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو. پھر ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو مجھے تجھ سے قربت میں کر دے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو وہ اعمال کی محبت ہی نہیں ہے، چاہے پھر وہ جتنے ہمارے آس پاس رکھے ہوں، ہمیں تو سستی، کاہلی، غفلت، ایک نماز ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی مشکل بن جاتی ہے. تو اگر ہمیں نماز کی محبت آ جائے تو سوچیں ہم کیسے انتظار کریں گے اس کا کہ کب نماز کا وقت آئے گا اور ہم کتنی اچھی نماز پڑھیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی بانچ سے نکلتی ہے جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے. یعنی یہ بھی ایک جو اچھا مومن انسان ہے اس کی ایک علامت دکھائی گئی ہے کہ اس کے پسینہ ہوتا ہے پیشانی کے اوپر یا جسم کے اوپر پسینہ آ رہا ہوتا ہے جس وقت ایسے شخص کی نکلتی ہے. لیکن جو کافر ہے یا ایسا شخص ہوتا ہے اس کی باچھوں کی جو منہ کی سائیڈ ہوتی ہے، جو لپس کی سائیڈیں ہوتی ہیں، ادھر سے نکل رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ جو دیکھیں کچھ لوگ بڑے اطمینان سے جان دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر ایک خاص کیفیت اور ایک سختی کا عالم یا ان کی کچھ نہ کچھ ایسی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے جو آس پاس والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا سکھائی گئی ہے کہ کرنی چاہیے کہ اللہم انی حسن الخاتمہ. سیدہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں. اب غور سے سنیں گے کیونکہ ہم سب اس کی وش رکھتے ہیں کہ ہم ایسے بن سکیں کہ، لیکن یہ کب ہوگا ایسا کہ جو کیا ہوتا ہے جب مومن دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط میں سے ایک حنوط یعنی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جہاں سے جس کو لینے آئے ہیں تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں تک. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں
اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. یعنی تا حد نگاہ فرشتے آئے، اسی طرح وہ جنت کا کفن لے کر آئے، پھر جنت کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر آئے. بظاہر دیکھنے میں تو ہم اپنا کفن دے رہے ہوتے ہیں ان کو، لیکن ہمارا کفن کہاں جاتا ہے؟ اس جسم کے اوپر، وہ جو ایک باڈی جس کو ہم بولتے ہیں جو کہ خالی ہو گئی اب اس باڈی کے اوپر، لیکن جو اس کی روح لپیٹی جا رہی ہے، وہ جو اوپر جانی ہے، وہ کس کے اندر جا رہی ہے؟ وہ جنت کا کفن جو آیا ہے وہ اس کے اندر سے جا رہی ہے. پھر خوشبو بھی وہیں کی لگائی جا رہی ہے کہ جو حنوط کی خوشبو ہوتی ہے. پھر سب لوگ اس کے منتظر ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم سب اس کو لے کر جائیں گے وہاں پر، یہ اس کا اعزاز ہے. اور پھر وہ اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے، وہ جو لینے آیا ہے روشن چہرے والا فرشتہ، اور وہ کہتا ہے اے پاکیزہ نفس. اہم جملہ ہے، نفس کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم باہر سے جتنا مرضی نہا دھو لیں، انسان کی سوچ، اس کے اعمال، اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کا خوف اللہ کے لیے، اس کا خوف اپنے بارے میں، یہ سب چیزیں وہ ہے کہ جو انسان کے نفس کو جو ہے وہ پیوریفائی کرتی رہتی ہیں بار بار. پھر استغفار کا ہونا. تو فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکلتا ہے. یعنی وہ اتنی آرام سے، جس کو تو کہتے ہیں کہ نکلو، تو وہ آرام سے یوں دے دیتا اپنے آپ سے، کیونکہ پہلے ہی وہ تو منتظر تھا زندگی میں کہ کب اللہ سے ملاقات ہوگی. پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں. وہ جو روح نکلتی ہے ایک دم اسے لیتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا بچے کو ڈیلیوری کے بعد ایک دم نرسز جو ہیں وہ کیسے لیتی ہیں کہ کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں یہ ہرٹ نہ ہو جائے اس طرح. تو اسی طرح ملک الموت اسے لے لیتے ہیں. پھر جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پر حنوط مل دیتے ہیں. اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہنگے والی کستوری کی خوشبو ہوتی ہے جو روئے زمین پر پائی گئی ہو. راوی کہتے ہیں کہ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. یعنی ایک نکالتا ہے، دوسرا فوراً اس کے ہاتھ سے لیتا ہے، تیسرا اس کو لپیٹتا ہے، اسے کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر لگاتا ہے، اس کی خوشبو کو لگاتا ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ سارے میں پھیل جاتی ہے اور اس کو لے کے وہ اوپر پرواز کر جاتے ہیں. تو یہ ہے پروٹوکول اس کا کہ کس طرح سے وہ زندگی میں رہا، وہ اللہ کے خاطر رہا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ نیت کو، دل کو، دماغ کو صرف اللہ سے جوڑ لیں. ایک ہوتی ہے نا سوئی لگ جانا، اٹک جانا وہیں پہ. ایک بات آپ کے دل میں جب اٹک جاتی ہے تو آپ جہاں مرضی ہوں آپ کا دل وہیں پہ اسی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں پہ پریشان ہیں تو آپ جہاں مرضی آپ کو کوئی لے جائے لیکن آپ کا دل وہیں پریشانی پہ اٹکا رہتا ہے. تو اسی طرح سے اگر صرف دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو مرضی کام کر رہے ہوں آپ کے اپنے اندر ایک محاسبہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. میں ٹھیک کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں، نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں مجھے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ اپنے دل میں استغفار کرتے رہیں گے، 10 دفعہ کریں گے استغفار ایک بات سوچ سوچ کے، کیونکہ آپ کا دماغ وہاں لگا ہوا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ سے نیکی مس ہو رہی ہوگی تو آپ اپنے آپ کے اوپر ملامت کریں گے، یا اللہ میں کیا ایسی محروم ہوں، آخر مجھے کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے یہ چیز چلی گئی. اگر کوئی اور چیز آئے گی، شوق ہوگا اور آپ سے ہو نہیں رہا تو آپ دعا کریں گے، یا اللہ مجھے یہ شوق دے دے، عطا کر دے، مجھے شوق نہیں ہے اس چیز کا. تو وہ جو سوئی آپ کی لگ جائے گی نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے چلتے پھرتے دعائیں ہوں گی، چلتے پھرتے اذکار ہوں گے، چلتے پھرتے آپ کی فکریں وہ بن جائیں گی. اور یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قربت میں لے آتی ہے. پھر اپنا استقبال دیکھ کر اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے. عطا بن صائب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا دن جب مجھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی پہچان ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید بال اور سفید داڑھی والے بزرگ تھے جو گدھے پر سوار ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلاں بن فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. یہ سن کر لوگ سر جھکا کر رونے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، غذائیں اور نعمتوں والے باغ ہوں گے،
اور جب اسے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی ہوگی۔ پھر جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ ہے وہ بات کہ جب آنے والے فرشتے اس کو جس طرح کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات پڑھ چکے ہیں، احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی ایسے شخص کی جو نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے اور کفر میں زندگی گزارتا ہے، اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو وہ مشکل سے نکالی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے وہ جب خوشخبری دی جاتی ہے کھولتے پانی کی، عذاب کی، جہنم کی، جان نکالتے ہوئے، تو اس کی روح بھاگتی ہے، دوسری طرف بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی پکڑ دھکڑ کے اندر جو ہے وہ اس کی روح جو ہے اس کے ایک طرح آپ کہتے ہیں نا بخیے ادھیڑ دینا، کہ ایک چیز آپ کو لی جا رہی ہے اور کوئی دوسرا اس کو چھین رہا ہو تو وہ اس کا کیا حال ہو جائے گا۔ اور جبکہ مومن جو ہے جب فرشتے آ کے اس کو وسپر وہی والی کرتے ہیں یا ایھۃ النفس المطمئنہ کی، تو وہ آرام سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہاں مجھے لے جائیں، میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ تو اللہ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرنا چاہیے، اور یہ کتنا ضروری ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کو سکون مل جائے نا، اگر دل سکون میں ہو، چاہے آس پاس نعمتیں کم بھی ہوں لیکن دل سکون میں ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر دل بے سکون ہو جائے انسان کے اندر سے تو وہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ پھر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں دین اور اللہ سے ملاقات اور اللہ کی بات خوشخبری لگتی ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا، اسے جب بتایا جاتا ہے اللہ کے بارے میں تو خوش ہو جاتا ہے یہ سن کے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں دین کی کوئی بات سکھانے کے لیے بلایا جائے، یا ہمیں کوئی ایسا موقع دیا جائے تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کے طرف نہیں آنا چاہتے، نکلنا چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ آج ہی اپنے آپ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنا مشکل لگتا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف آنے کا شوق عطا کر دے، یا اللہ مجھے خوشخبریاں پانے والوں میں سے کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کیسے دنیا میں خوشخبریاں مل گئی تھیں، کیونکہ ان کی نیکیاں آخرت ہی کے لیے جب تھیں، جب ساری چیزیں آخرت پہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رضی اللہ کا خطاب ان کو دے دیا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کریں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا اور جن سے مجھے اپنے آپ سے راضی کر دے، میں جس بھی حال میں ہوں۔ روح کا جلدی نکلنا پسند کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب مومن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے، تو وہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے، اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر یہ جو نزع کا عالم ہوتا ہے، اس میں جب وہ شخص کوئی بات کرتا ہے تو ارد گرد والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کا دماغ سٹیا گیا ہے، یہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے ادھر سے دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے معاملہ، وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کچھ اسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم وہ منظر دیکھنے سے بالکل ہی عاری ہوتے ہیں۔ اب جب ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، جو فرشتے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے بھی کہا گیا کہ دور تک پھیل جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، منتظر ہو جاتے ہیں کہ جب اس کی روح نکالی جائے گی، تو اب ہم کیونکہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید عجیب بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جب آپ نے ان احادیث کو پڑھا ہوا ہوگا تو اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ شخص اب کیا بات کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ اسے دکھایا جاتا ہے تو وہ اس چیز کی ایک دم اس کو خوشی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ میت جاتے جاتے مسکرا رہی تھی، یا آپ کہتے ہیں کہ بڑا اس کے پر ایک اطمینان تھا، یا جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا مجھے لینے آ گئے، مجھے جانے دو۔ تو یہ جو ساری اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں یہ اسی احادیث کے مطابق ہیں۔ آسمان کا سفر۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی جو پاکیزہ روح انہوں نے ریپ کی، اس کے اندر جو جنت کا کفن آیا ہوا تھا اس پہ خوشبو لگائی اور اس کو لے کے وہ اوپر روانہ ہو گئے۔ اب فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کا بہترین نام بتاتے ہیں۔ مثلا جیسے دنیا میں بھی جب آپ کسی کو پروٹوکول دینے لگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے نام کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں مولانا فلاں فلاں فلاں،
رحم اللہ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں اس کے، یا اسی طرح آپ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ کا ٹیگ ساتھ لگاتے ہیں، یعنی حضرت کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں، سیدنا کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں. تو اسی طرح وہ فرشتے جب ذکر پوچھا، جب جو جہاں سے اس کا وہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ جو لے کے روح جا رہے ہیں، تو سب ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فرشتے ہر طرف سے، کون آیا ہے کون آیا ہے. تو نام بتایا جاتا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ آیا ہے. حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہر آسمان کے عام فرشتے نہیں، جتنے مقرب فرشتے ہیں سب اس کو کمپنی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثلا جیسے جنازے میں نہیں لوگ آتے، تو جو جتنا معزز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے جنازے میں معزز لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کی. تو اب اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ جس آسمان سے یہ گزر رہا ہے وہاں کے معزز جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں آگے آگے جہاں جا رہا ہے، اور اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک ٹاپ تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پہ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے وہ اعزاز کہ جس طرح فرشتے اس کو نکالتے ہیں، جس طرح فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اپنا وہاں کا کفن پہناتے ہیں، اپنی خوشبو لگاتے ہیں، اور اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ اوپر تک پہنچایا جاتا ہے. آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، پھر فرشتے اس مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے. تو کہا جاتا ہے مرحبا، پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف، اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے. بس مسلسل اس سے یہی کہا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچائی جاتی ہے جس میں اللہ عز و جل ہے. یعنی آخری آسمان تک بار بار یہی بات اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. آپ سوچیں نا، بار بار اناؤنسمنٹ ایک ہو رہی ہو خوشخبری کی، آ جائیں آپ، آ جائیں، آپ کے لیے ایک پروٹوکول ہے. تو آپ سوچیں کون نہیں جانا چاہ رہا ہوگا، پھر اس وقت کون دنیا چھوڑنے پر غمگین ہوگا اس کے اوپر جب اس کو ایسا اعزاز ملا جائے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا یہ جو کہنا ہے پاک نفس جو پاک بدن میں تھی، گویا کہ پاکیزگی اختیار کرنا روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی فرشتوں کے لیے کہ کو قربت پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں. اسی نے کہا گیا نا، پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ آیا جائے، کیونکہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور ہر اسمیل سے، کسی بھی طرح کی جو اسمیل ہوتی ہے اس سے فرشتے بھاگتے ہیں. تو اس لیے وہ جو خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہوگی تو اس کا بھی کہیں گے کہ اللہ کی رحمت خوشبو کی طرف آ جاؤ اور تم سے اللہ ناراض نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب آپ کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی اچھے ہوں، صرف اتنا کہہ دینا ٹیچر آپ کو بلا رہی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ بہت اچھے ہوں، آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک خوف کیا چیز ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں میری حاضری کا ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح سے فرشتے اس خوف کو بھی نکالنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا جو ہے آپ سے ناراض نہیں ہے، اس لیے نہیں آپ کو لے جایا جا رہا. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جا رہا ہو، یا کوئی مشکل سے جا رہا ہو، یا کوئی بیماری میں جا رہا ہو، کوئی ساری زندگی بڑے تنگ حال میں رہا ہو، بظاہر جو ہمیں لگتا ہے کہ تنگ حال ہے تو شاید انسان ویسا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے مقربین کیسے کیسے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اور اس کے باوجود جب گئے تو بڑے اعزاز کے ساتھ گئے تھے. تو اس لیے وہ چیز انسان کو کیا لگتی ہے، یہ بھی اعزاز ہے کہ حتیٰ کہ جہاں اللہ عز و جل ہے وہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. آسمان والوں کا آنے والی روح کو دعا دینا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر رحمت نازل فرمائے جسے تو آباد رکھتی تھی. تو گویا جسم اور روح 2 الگ چیزیں ہیں. اگر ہماری روح اچھی ہوتی ہے تو وہ جسم بھی برکت ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصل کیا ہے، اصل انسان کا نفس اور اس کی سوچ ہے، باقی صرف ہڈی اور گوشت ہے، کیونکہ ہم باقی کچھ نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کسی انسان کو کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟
انسان تو باقی تو ساری ہڈی گوشت سے ہی بنے انسان ہے. وہ اچھائی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس کے نفس کی اچھائی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی، اس کے ایمان کی اچھائی ہوتی ہے. تو اصل جو انسان کی فطرت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر انسان اپنے عیبوں کو جانتا ہے، ہر انسان اپنے نفس کی خامیوں سے واقف ہے اور اس کو بار بار اچھا کرنے کی کوشش کرے. جو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس میں بعض دفعہ انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، کچھ لوگ کسی کے ساتھ اچھا بھلا زیادہ دیر تک نہیں کر پاتے. ان کے اندر سیلفشنس اور دل کی تنگی بہت جلدی آ جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کریں گے اور اس کے بعد فوراً بدلنا چاہتے ہیں، یا فوراً وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. یعنی ایک انسان کی اپنی اپنی ہے نا، ہر انسان کی. تو وہ دیکھے کہ میں کس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ صرف اللہ کی خاطر کام کرے. صرف یہ سوچ کے کرے کہ اگر اللہ نے مجھے اب کہہ دیا اس بات کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کی تنگی نکال دوں، یا میں بدلہ نہ لوں، یا میں برائی کے جواب میں اچھائی کروں، تو میں تو ہوں ہی غلام. میرا تو کام ہی یہی ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا میں بس وہ کرتا چلا جاؤں تاکہ نفس مطمئنہ بن سکوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بدلہ لینے کے بعد اتنا سکون نہیں ملتا جتنا معاف کرنے کے بعد ملتا ہے. شروع میں مشکل ہوتی ہے، معاف کیوں کروں. اچھا جیسے ہی آپ ریلیز کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، چلو اللہ کی خاطر کیا، تو ایک دم سے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے نفس کو فتح کر لیا جیسے نا. کیونکہ وہ نفس کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تنگی آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو پاکیزہ روح اور پاکیزہ جسم کا کمبینیشن ہے، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پاکیزگی ظاہر میں اختیار کی جائے، اس سے فرشتے جب قریب آتے ہیں تو انسان کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے اچھی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے نماز کے لیے، عید کے لیے، ایسے مواقع پر کیا ہے، یا نماز کے لیے غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا. یہ کیوں ہے؟ عبادت کے لیے کیوں چیز کر دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ چیز انسان کے خشوع کو اور پاکیزگی کو بڑھا دیتی ہے. پھر اسی طرح سے فرمایا کہ فوت شدہ روحوں سے ملاقات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں. اب غور سے سنیں ہوتا کیا ہے. یہاں سے چلے اوپر پہنچے، اوپر پہنچنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ جو فرشتے نیک روح کو لے کر آئے ہیں کفن میں، جنت کفن میں، وہ پہلے سے جو وہاں پہ اہل ایمان کی روحیں تھیں علیین میں جو تھیں، وہ ان کے پاس لے آتے ہیں، اور وہ اس روح سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے خوش ہوتے ہو. ایسے ہی جیسے دیندار لوگ دینداروں سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں رہتے ہوں لیکن آپ کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں، یہ بھی نیکیاں پسند کرتے ہیں، ہم بھی نیکیاں پسند کرتے ہیں، تو ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس طرح وہ جو پہلے کی روحیں وہاں گئی بھی ہوتی ہیں، وہ ایک نئے آنے والے کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہیں کہ ایک اور اہل ایمان آیا. پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں. کون؟ روحیں سوال کرتی ہیں ایک دوسرے سے، آنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. وہ جو پیچھے رشتہ دار یا کوئی جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا کیا ہوا، وہ کیا ہوا. پھر وہ ارواح کہتی ہیں کہ اس کو فی الحال چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا آیا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں اچھا اس کو تھوڑا سا، آپ کہتے ہیں نا سانس لینے دو، تھوڑا سا سٹیبل ہونے دو، پھر پوچھنا دنیا کے حالات کے وہاں کون کون تھا، کیا تھا، کس حال میں تھا. تو اس طرح سے ہر آدمی کے، کیونکہ ایک کوئی بھی چیز انسان کے ایک دم سے جب ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا وہ اپسیٹ ہوا ہوتا ہے. ایسے جیسے آپ سفر سے جائیں، چاہے بہت خوشی سے بھی جائیں، لیکن آپ سفر کی تھکان یا آپ کے اندر وہ جگہ کا چینج جو ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے وہ کہتی ہیں اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے دو، ابھی اس سے سوال جواب اتنے نہ کرو. تو اس لیے وہ اس کے دنیا کے غم میں ہے، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے یہاں سے گیا ہوتا ہے، جگہ تبدیل ہو گئی ہوتی ہے، ماحول بدل گیا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے فرمایا کہ ان روحوں کا نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات پوچھنا. اب یہ باتیں جب ہمیں احادیث سے پتہ ہوں گی تو بالکل درست بات پتہ ہوگی، ورنہ آپ دیکھیں کتنی اس میں باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں روحیں ہر جمعرات کو آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. جب ہم احادیث کے ذریعے پڑھیں گے تو واضح بات آپ کو پتہ چلے گی. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے اس فوت شدہ بندوں میں سے رحمت پانے والے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسا کہ وہ دنیا میں خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس سے سوال کریں.
ایک نئی روح آئی، پرانے والے جو پہلے سے گئے ہوئے تھے وہ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ جیسے نہیں مبارکباد دیتے کسی کو، چلے مبارک ہو آپ بھی لیین میں آ گئے، مبارک ہو کہ آپ کی روح بھی جو تھی ایسی ہے، تو ایک طرح سے وہ اس طرح ملتے ہیں جیسے کوئی کسی کو خوشخبری دے رہا ہو. تو ان میں سے بعض سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کچھ مہلت دے دو تاکہ وہ آرام کر لے، کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا. پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن نے کیا 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 تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی. ساری باتیں وہ اپنے پیچھے گھر والوں کی پوچھتے ہیں. جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے ہی مر گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو یہاں نہیں پہنچا، وہ تو نیک روحوں میں نہیں آیا، اسے اس کے ٹھکانے ہاویہ میں لے جایا گیا ہے. ہاویہ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی، جہنم کا گڑھا. تو وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور بڑی ہی بری پرورش گاہ ہے. اب ان بندوں پر دنیا والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور بشارت حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے، اس کو پورا کر دے. اور اگر وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے کو رجوع کا موقع دے دے. پیچھے والوں کے حالات ان کو، جیسے نہیں آپ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حال دکھائے گئے، دیکھیں آپ کی اولاد اس حال میں، تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے والے اچھے حال میں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ابھی جاری رکھنا اسی کے اندر سے اور ان کے پہ نعمت یہ پوری کر دینا. اور جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے والے جو چھوڑ کے گئے تھے برے حال میں ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے بندے کو رجوع کا موقع دے دینا، ایسا نہ ہو کہ اس کو اس حال میں موت آ جائے جس حال میں اس وقت ہے یہ. تو اس لیے بعض دفعہ ہم اپنے پیاروں کے جانے کے بعد اس کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہمیں برسی کرنی ہے، کہ قل کرنا ہے، کہ 40واں کرنا ہے، لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال کا جانے والوں پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اور ان کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کریں جو قرآن اور سنت ہمیں بتاتا ہے، وہ طریقہ اختیار کریں جو واقعی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے جانشین ہیں نا. ہم اپنے والدین کو اگر کچھ دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں کہ میں ایک اچھی دیندار زندگی گزاروں تو شاید میں اپنے والدین کے لیے کچھ صدقہ جاریہ بن سکوں اور ان کے لیے سر فخر سے بلند ہو سکے ان کا، کہ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں اور قیامت میں ہم واقعی سب ایک جگہ جمع ہو سکیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم واقعی خود نیکیاں کریں اور اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگائیں. لیکن ہم آج اس دونوں فکروں سے بالکل آزاد ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف 5 نمازیں خود پڑھیں، بچے پڑھیں نہ پڑھیں اس کی کوئی اتنا احساس نہیں ہوتا. ہاں بچہ اگر کالج یونیورسٹی میں پاس نہیں ہوتا یا ادھر کی فکر نہیں کرتا تو ہمیں بہت فکر لگ جاتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا تو ہمیں بہت غم لگا رہتا ہے ساری عمر کہ یہ وہ نہیں بن سکا جو میں بنانا چاہتی تھی. لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، اور یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کو آخرت کی فکر دیں اور اپنی آخرت کی تیاری کروائیں. کیوں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اس چیز کا حکم دے دیا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو بچایا جائے، ان کے حق میں شامل ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب دنیا سے جانے کے لیے جب تھے تو خوش تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جس دن انتقال ہوتا ہے تو آپ روزے سے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آج آپ جانے والے ہوں گے، اور آپ اس بات پہ خوش تھے کہ ہم افطار اپنے پیاروں کے ساتھ کریں گے وہاں جا کے. ہمیں ذرا سا انڈیکیشن آ جائے کہ ہم جانے والے ہیں یا ذرا سا ہمیں احساس ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آگے جانے کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ خوشی پائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کیونکہ وہ آتا نا، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان موت سے تو اداس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور دنیا وہ بہت لمبی چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے. انسان آباد جگہ پہ رہنا چاہتا ہے، تو جنہوں نے اپنی آخرت کو آباد کر رکھا ہے ان کے لیے آخرت کی طرف جانا میں بھی کوئی ان میں نہیں مذائقہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی تنگی نہیں ہوتی، کیونکہ ادھر اس طرف جانا ہے کہ ادھر آباد کر رکھا ہے اتنا کہ وہاں جائیں گے تو وہاں پر بھی انہیں کے لیے خوشی کا موقع ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے پاس مومنوں کی روحیں آتی ہیں اور وہ اس سے زمین والوں میں سے اپنی جان پہچان والوں کے بارے میں دریافت بھی کرتی ہیں. پھر جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو تو میں دنیا میں چھوڑ آیا تو یہ بات ان کو اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں تو مر چکا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا، گویا کہ ان کو جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ تو اس بات سے ان کو ایک طرح وہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارے پیارے جو تھے وہ فوت بھی ہو گئے، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوگی اب ان سے، کیونکہ دونوں کا انجام ان کے اعمال کے ساتھ، جیسے اعمال الگ ہیں ایسے انجام بھی بالکل الگ الگ ہوگا۔ روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جانا۔ سیدہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس بندوں کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور ان کو اسی کی طرف لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، یعنی ایک طرح آپ کی انٹری ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا تھا، کون سی روح تھی۔ علیین میں انٹر ہو گئے کہ یہ نیک روح تھی، طیب روح تھی، پھر واپس اس کو ادھر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کیٹیگریز بنا دیتے ہیں نا، ایڈمیشن ہوتا ہے جب کہیں پر آپ کا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اس ڈپارٹمنٹ کے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کے، پھر سارے، لیکن آپ کو گھومتے پھرتے تو سارے یونیورسٹی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں مکس، تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کون سے کس کے ہیں، کس کلاس کے ہیں، کس لیول کے ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ انٹری ہو چکی ہوتی ہے ان کی۔ تو اسی طرح سے بظاہر ہمیں دیکھنے میں قبریں ساری ایک جیسی سی لگتی ہیں، لیکن ہر ایک کا درجہ کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا روح جب لے جائی جاتی ہے تو طے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مومن میت کا جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، بس اگر وہ روح نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ ویسے ہوتی ہے تو وہ گھبراتی ہے اس چیز سے۔ تو اس لیے آپ نے جو فرمایا کہ جب وہ نیک روح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے کے چلو اس کی طرف، کیونکہ ابھی جیسے ہم نے یہ جان لیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے اناؤنسمنٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم لے جایا کہاں جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جلدی لے کے چلو میرے انجام کی طرف، کیونکہ مجھے وہاں جا کے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، وہاں جا کے قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تو ان کے لیے بہت اٹریکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح دفنائے جانے کے بعد باہر والوں کے قدموں کی چاپ سننا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، اب آپ یہ مرحلہ سوچیں، کیونکہ جب ہمارا کوئی رکھا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اچھا اب کیا ہو رہا ہے اور کیا دعا مانگیں اس وقت ہم۔ جب آدمی اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اسی وقت وہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یعنی سوچیں ذرا کتنی جلدی روح واپس آتی ہے کہ وہ ابھی بٹھایا گیا اور فوراً ہی وہ قدموں کی چاپ سن رہا ہے ابھی، کیونکہ دیکھیں نا مٹی ڈالتے ہی لوگ پلٹتے ہیں نا، فوراً ہی پلٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ حساب کے لیے بٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ قبر پہ تھوڑی دیر رکنا چاہیے اور آسان حساب کی دعا، بخشش کی دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ مانوس ہو جائے اس چیز سے اور وہ اسے ایک تسلی ہو کہ میرے اپنے یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو اپنوں کی دعائیں ہوتی ہیں، جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں، وہ گھر میں یہی دعا کریں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کا آسان حساب کر دے، اور اسی طرح جو لوگ قبرستان میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے آسان حساب کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس کا ایک مشکل وقت ہے یہ، اور اگر یہ لمحوں کے اندر گزر جائے گا اور اگر وہ کسی کی دعا سے اور کسی کے اس سے اگر پار نکل گیا تو یہ بہت بڑا اپنے بھائی کے ساتھ احسان ہوگا کہ کسی کے اس سے جو تھا کسی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب آسان کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان کے پیٹھ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے۔ اب یہ غور سے سنیں، اب اندر چلا گیا، حساب ہو گیا، اب اندر پروسیس کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ان اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے اور روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام یعنی صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کی طرف ہوتا ہے، سو وہ اس کے سرہانے کی طرف سے لایا جاتا ہے، یعنی جو بھی چیز آتی ہے، واضح نہیں کیا گیا کیا چیز آتی ہے، اس کے سرہانے کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر اس کے دائیں طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو کہا روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے،
پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پس جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے. تو جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور تدبر کرتے ہیں، اس کے سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے. اور جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، کیونکہ ہاتھ سے وہ صدقہ زیادہ دیا کرتا تھا. اور جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے. یا اسی طرح سے مسجد جانا، یا علم کی مجالس کے لیے اپنے قدموں کو بڑھانا، کوئی نیکی کی بات سیکھنے کے لیے آنا. اب جیسے آپ سب آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ اپنے قدموں کو اسپیشل شعوری طور پر آئیں کہ ہم علم کی مجلس میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم تجھے کیسے راضی کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو کیسے نجات دلا سکتے ہیں. تو یہ جو نیکی کی طرف انسان کے قدم بڑھتے ہیں، مسجد کی طرف یا علم کی مجلس کی طرف، یہ چیز بھی انسان کے اس میں نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز انسان کی، یعنی جو بھی خیر ہے، ہر طرف سے جو اس کی نیکی کی خیر تھی وہ روک لیتی ہے. یعنی عذاب قبر ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے جو تنگ کر رہی ہوتی ہے یا اس کو اس کی قبر کے لیے کسی طرح سے بھی نقصان دہ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے آڑ بن جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اور اس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ اس کو بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے. ابھی تو ہمیں مسکرا کے بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمیں بعض دفعہ کسی سے اچھا بولنا مشکل لگتا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اچھا بولیں گے تو اپنے ہی کام آئے گا. اسی لیے کہا گیا کہ جو انسان نیکی کرے تو اپنے لیے، اور جو بھلائی کماتا ہے تو اپنے لیے، جو برائی کرتا ہے تو اپنے لیے ہے. انسان سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن غلطیاں خود بخود ہوتی ہیں، لیکن نیکیاں بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہیں. یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ خود بخود آگے نہیں آ جاتی ہیں. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اور اپنے آرام کو کرنا پڑتا ہے، اپنے ڈیلی روٹین کو کرنا پڑتا ہے. تب جا کے آپ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دے پاتا ہے کوئی شخص. یہ چیز ہے. اور کہاں علماء کرام صحابہ کو دیکھیں جن کی زندگیاں اسی کے ساتھ گزری تھیں، اور پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وفات کے وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہوا. زندگیاں دے کر بھی اگر یہ حال ہے اللہ سے خوف کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ اور اس کو پانے کے لیے جو قرآن اور سنت کا علم ہے اسے سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. اور علم کے راستے میں رہیں گے تو جنت کے راستے میں رہیں گے. جو علم کے راستے پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا. اب آپ میں سے اگر کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور کیجیے، آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اس کو کھول لیجیے. جی، آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. جی، کوئی بات اپنی شیئر کرنا چاہیں، یا آپ نے کچھ سیکھا یا احساس ہوا. بعض دفعہ انسان کہتے ہیں مجھے آج اب احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ واقعی ہم. جی اچھا، نہیں آپ میں سے کوئی بھی آپ کامنٹ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہی احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں نفس مطمئنہ کیوں نہیں مل پاتا نا. آج کا سوال ہے بہت بڑا. یعنی آج ڈپریشن کی بات ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کل آپ شوگر کی بات کرتے تھے نا کسی کو. یہ آج ایسے ہر چھوٹے بڑے کو ڈپریشن کا مرض، واقعی مرض لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ اندر سے اطمینان اٹھ گیا ہے. اور یہ جو اطمینان اٹھنا ہے، یہ چیز بہت بڑا ڈینجر اور بیماری بنتی جا رہی ہے. جی، اس سے بات کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی سن سکیں. آپ کے اعمال کی اچھائی اور برائی تو ایک پیمانہ ہے آخرت کے لیے بھی اور اس معاشرے کے لیے بھی، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ فرسٹ لیسن میں آپ جو ہے وہ جی فرسٹ لیسن میں آپ یہ کہ بغض سے ریلیٹڈ، کیونکہ صدقات اور یہ چیزیں بھی آپ کی تبھی قبول ہوتی ہیں جب آپ کے عمل، کیونکہ ہمیں
لیکن کہا گیا ہے نا کہ عمل صالح جو ہے وہی آپ کا سب ہے. تو آپ جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں، میں اوور آل بات کر رہی ہوں، تو اس کو پہلا لیسن متقی سے بھی پہلا، کہ آپ اسے راہ راست کے لیے یا آپ کوئی ہم اپنا ایک پوائنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کو سب سے پہلے کہ اپنی کوشش سے، اپنے عمل سے، اپنے اندر سے بغض چیز کو پاک کرو. یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں. جی میرا ماننا یہ ہے کہ جنتی روحوں کو آنے کے لیے، آپ کو اپنے پیاروں کے اس کو محسوس کرنے کے لیے پہلے یہ آپ کے اندر سے وہ بغض کی وہ نکلنی چاہیے جسے آپ بیس کہتے ہیں. وہ صاف ہوگا تو آپ کوئی اچھا عمل کر سکتے ہیں، اور آپ کسی چیز کے لیے بھی وہ جی. یعنی آپ کا جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اصل چیز انسان کا نفس ہے، یعنی نفس وہی ہے نا، اپنا آپ ہے ہمارا. تو اپنے نفس کے اندر سے جو اسی لیے ہم نے کہا نا کہ قرآن نے اپنا ایک معیار دے دیا ہے کہ دل کی تنگی نہ ہونی چاہیے، یہ چیز نہ ہو. تو یہ چیز انسان کو محنت سے نکالنی پڑتی. کچھ لوگ بائی نیچر ہی بااخلاق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے بائی نیچر معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بائی نیچر غصہ ہی نہیں آتا یا کم آتا ہے، اتنا نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر. تو جس کو جتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اجر بھی اتنا زیادہ ہے اس کا، کیونکہ اس کی ایفرٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر لگ رہی ہے. اسی طرح جس کو دین کا شوق نہیں ہے لیکن وہ دین کے لیے آنا چاہتا ہے، تو اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ایک تو بندہ وہ ہے جو بائی نیچر شوق رکھتا ہے تو اس کی تو کم ایفرٹ ہے، لیکن یہ سب چیزیں کا ریوارڈ ہے. یہ سب چیزیں آپ کو کرتی ہیں. آپ نیند توڑ کے اپنی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ، تو یہ آپ کے لیے ایک آپ کے نفس کی تربیت کے لیے اہم ہے، کیونکہ آپ کا نفس اب کس چیز کو چاہ رہا تھا، اب سو جاتے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ چیز کرنی ہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ کو علم کی وہ بات پتہ چل جائے گی جو آپ کے نفس کی گرومنگ کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس طرح بار بار جب آپ علم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو انسان کا نفس اندر سے پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہی نفس مطمئنہ میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کو بار بار انسان ہونے کے ناطے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں واقعی پاکیزہ ہو گیا یا میں واقعی ایسا ہو گیا. اسی نے کہا گیا کہ اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون پاک ہے، بس اپنی سی کوشش کرتے رہنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.